تو آج جموں و کشمیر کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ یہ صرف ایک قانون کی منظوری نہیں ہے بلکہ ایک سوچ کی تصدیق ہے، ایک ایسی سوچ جو سالوں سے یہ کہتی آ رہی تھی کہ تعلیم کو صرف ڈگری تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسے سکل، ریسرچ اور اصل دنیا کے تقاضوں سے جوڑنا ہوگا۔ برسوں سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ہمارے ہزاروں طلبہ ہر سال جموں و کشمیر سے باہر جاتے ہیں بہتر تعلیم کی تلاش میں۔ ان کے ساتھ صرف ان کا ہنر نہیں ہے بلکہ ان کے گھروں کا پیسہ بھی باہر چلا جاتا ہے۔ یہ ایک سائلنٹ ڈرین ہے، برین ڈرین بھی اور کیپٹل آؤٹ فلو بھی۔ اور شاید سب سے زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہ مجبوری تھی، چوائس نہیں۔ یہ ایکٹ اس مجبوری کو چوائس میں بدلنے کی ایک اہم قدم ہے۔ آج دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیٹا سائنس، سسٹینیبلٹی اور نئے دور کے ہنر کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن ہمارا تعلیمی نظام ابھی بھی کئی جگہ پرانے ڈھانچے میں پھنسا ہوا ہے، جہاں ڈگری زیادہ اہمیت رکھتی ہے، سکلز کم۔ اس ایکٹ کے ذریعے ایسے ادارے قائم ہو سکتے ہیں جو صرف ڈگری دینے والے نہ ہو بلکہ سوچ پیدا کرنے والے ہو، جو طلبہ کو صرف ایگزامز کے لیے تیار نہ کرے بلکہ زندگی کے لیے تیار کرے۔ لیکن یہ صرف تعلیم کی بات نہیں ہے۔ ایک یونیورسٹی صرف کلاس رومز کا مجموعہ نہیں ہوتا، یہ ایک پوری اکانومی ہوتی ہے۔ یہ روزگار پیدا کرتی ہیں، یہ لوکل بزنسز کو بڑھاوا دیتی ہیں، یہ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور دھیرے دھیرے ایک ایسا ایکو سسٹم بناتی ہیں جہاں سے نئے آئیڈیاز، نئے اسٹارٹ اپس اور نئے اپرچونٹیز پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم سنجیدگی سے دیکھیں تو یہ ایکٹ جموں و کشمیر کے مستقبل کی اکنامک ڈائریکشن کو بھی بدل سکتا ہے۔ ہمارے لیے یہ لمحہ صرف ایک پالیسی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ ایک تسلی کا لمحہ بھی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے لگاتار اس ضرورت کو اٹھایا۔ ہم نے یہ بات رکھی کہ جموں و کشمیر کو ایک ایسے فریم ورک کی ضرورت ہے جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کے لیے راستہ بنائے لیکن پبلک پرپسز کے ساتھ۔ آج یہ دیکھنا کہ وہ سوچ ایک قانونی شکل اختیار کر رہی ہے، یہ یقیناً حوصلہ افزا ہے۔ لیکن ہم یہ واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں، یہ منزل نہیں ہے، یہ صرف آغاز ہے۔ اب اصل امتحان شروع ہوتا ہے، ایسے ادارے بنانے کا جو واقعی معیار پر اترتے ہوں، جو انکلوزیو ہوں، جو صرف بلڈنگز نہ کھڑی کریں بلکہ انسان اور سوچ تیار کریں۔ اگر ہم نے اس موقع کو ایمانداری، بصیرت اور لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ استعمال کیا تو وہ دن دور نہیں جب ہمارے بچوں کو تعلیم کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا، ہمارے مریضوں کو علاج کے لیے دور دراز شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا، اور ہمارے نوجوان روزگار کے لیے مجبوراً ہجرت نہیں کریں گے بلکہ یہیں اسی زمین پر وہ سیکھیں گے، بنائیں گے اور لیڈ کریں گے۔ اور آخر میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یہی ہے وقت کہ اٹھ اپنی پہچان پیدا کر۔ We would like to take this opportunity to express our heartfelt gratitude to the government who were courageous enough to do what was never done before. Now J&K, which was the only place in India that did not have the permission to establish its own universities by private players, I would like to remind you again that this was the only place in India, be that state or any UT, جس کے پاس یہ حق نہیں تھا. And today it has come at par with rest of the states and the UT اس حق میں کہ ہم بھی اپنے ادارے بنا سکتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ ایک ہسٹورک سٹیپ اٹھایا ہے گورنمنٹ نے، اور ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں ایس پی قلندر صاحب جو ایمیننٹ کنسلٹنٹ ہیں، پروفیسر نگہت جی ریناؤنڈ اکیڈمیشین ہیں، اشفاق جہانگیر صاحب جو چیئرمین ہیں ایجوکیشن کمیٹی کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، ناصر خویامی جو J&K اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ہمارے قیصر مخدومی صاحب جو لیڈنگ اکیڈمیشین ہیں، اور قاضی توصیف صاحب جو کشمیر KTMF کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر توصیف بٹ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، ہی از اے ریناؤنڈ سوشو انوائرمنٹ
ایکٹیوسٹ ڈاکٹر سجاد اطہر جو ہیں، یہ ہمارے جو کالجز یہاں پرائیویٹ کالجز ہیں اس کے یہ جناب پیٹرن ہیں، اور ڈاکٹر عفیفہ ہمارے کاملی، ڈاکٹر عفیفہ کاملی، اور یہ اس وقت پوری کشمیر سوسائٹی کی طرف سے جو ہے پیر امتیاز صاحب، نہیں آن لائن تو بہت سارے لوگ ہیں، آن لائن ہمارے بہت سارے وائس چانسلرس ہیں اور بھی لوگ ہیں، چونکہ اب مناسب نہیں ہے کہ ہم آن لائن لوگوں کو اس میں شامل کریں بیکاز فزیکل پریس کانفرنس. تو یہاں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جموں کشمیر انڈیا کی پہلی ریاست ہے جس نے 1951 میں جب آن جہانی شیخ صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت ایجوکیشن ایکٹ پاس کیا جو پروگریسو تھا، جس میں فری اور کمپلسری ایجوکیشن تھی. آج عمر عبداللہ صاحب کی گورنمنٹ نے آگے بڑھ کر پہلی بار ایجوکیشن بل اسمبلی میں پاس جو کرائی، یہ ایک لیگیسی کنیکٹ ہے. یعنی شیخ صاحب نے وہ پروگریسو ایکٹ 1951 میں جو بنایا تھا، آج اس کا کلمنیشن ہے کہ یونیورسٹی چونکہ ہائر ایجوکیشن ہے، آج عمر عبداللہ صاحب نے جو اسمبلی میں یہ بل پاس کرائی، ہم تہ دل سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ امید رکھیں گے کہ اس میں لوکل جو لوگ ہیں، لوکل جو انٹرپرینرز ہیں، لوکل جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے لیے اسپیشل پروویژنز ہونے چاہیے. یہ پوری کشمیر قوم کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے اس وقت ہم گورنمنٹ کے اس اقدام کو سراہتے ہیں. ایجوکیشن منسٹر صاحبہ کو خاص کر جو آج اور پچھلے کئی دنوں سے لگاتار جو ایم ایل اے گلمرگ فاروق احمد شاہ صاحب کا ایجوکیشن پہ جو تقریر رہی اسمبلی میں، جس طرح سے انہوں نے ہائی لائٹ کیے کہ جب آپ ایک طرف سے انڈسٹریز یا دوسری چیزوں کے لیے آپ باقاعدہ سبسڈیز رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں؟ کب تک ہمارے بچے باہر کی ریاستوں میں جاتے رہیں گے؟ کب تک ہمارے بچے باہر جائیں گے؟ کب ہمارے اپنے انسٹیٹیوشن بنیں گے؟ یہی پوری قوم کی طرف سے مبارکباد دینے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے آج جمع ہوئی ہے. میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ بھی ایک ایک منٹ میں اپنا جو ہے اپنا اندیا پیش کریں. شکریہ واد صاحب. دیکھیے، یہ ہم سب کے ذہن میں تھا کہ پرائیویٹ یونیورسٹی یہاں ہونی چاہیے، تو آج گورنمنٹ نے جو اسٹیپ اٹھایا وہ ہم سب اس کا بہت ویلکم کرتے ہیں. بڑی خوشی ہمیں کہ یہ یونیورسٹی، اگر ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کسی جگہ بنتی ہے، وہ ایک اکنامک سائیکل کریٹ کرتی ہے. وہ خالی ایجوکیشن کو ہی سپورٹ نہیں کرتی ہے، وہ لوکل بزنس کو بھی سپورٹ کرتی ہے، لوکل انڈسٹری کو بھی سپورٹ کرتی ہے، لوکل پاپولیشن کا بھی سپورٹ کرتی ہے. تو جو یہ ایک جگہ جہاں پر یہ یونیورسٹی کوئی بنائے گا، اس کے ارد گرد آپ دیکھیں گے کہ ایک ریولیوشن آئی، اس کے ارد گرد ایک اکنامک سائیکل ایسا کریٹ ہوگا جس کا فار پرائیویٹ یونیورسٹی اسٹیبلش کریں گے جو کل کو اس ایریا کی اپلفٹمنٹ میں، اس ایریا کی امپلائمنٹ میں، اس ایریا کو ایک اکنامک زون میں کنورٹ کرنے میں کام آئی. ڈاکٹر صاحب، چونکہ اس وقت آپ سبھی انٹلیکچوئل ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، کوئی منصوبہ بنایا گیا ہے اس حوالے سے جو آپ آگے لے جائیں گے؟ یعنی کہ آپ یونیورسٹی کے پروجیکٹ بالکل دیکھیں. ہمارا تو اگر آپ دیکھیں، میں اگر بات کروں پچھلے 5 سال سے ہم پوری سول سوسائٹی کو لے کے جو یہاں بیٹھے ہیں اس کے پیچھے ہیں، اسی لیے کہ ہم یہ ایک یونیورسٹی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. اب یہ ایکٹ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، کوئی بھی اب جو چاہے یونیورسٹی بنا سکتا ہے. جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو بینر لگا ہے جو پروپوز یونیورسٹی آف واتھ ہاربر ہے. تو جیسا کہ آپ نے سوال پوچھا کہ کوئی منصوبہ ہے، تو بے شک ہے. تو اسی لیے ہم اس ایکٹ کے ابھی تک لابنگ کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ یہ ایکٹ پاس ہو تاکہ ہمارا بھی وہ خواب جو ہے شرمندہ تعبیر ہو. دیکھیے، ہمارے پاس اس کا پورا پروجیکٹ پلان بنا ہوا ہے، ہمارے پاس لینڈ اس کا تیار ہے. ہم اس ایکٹ کا انتظار کر رہے تھے کہ ہم کام سٹارٹ کریں. ہمارے پاس پورا پلان بنا ہے، فیز پلان بنا ہے، سٹارٹ میں کیا کرنا ہے، پھر نیکسٹ ایئر کیا کرنا ہے، الٹیمیٹ اسٹوڈنٹس کتنے ہوں گے، الٹیمیٹ امپلائمنٹ جنریشن کیا ہوگی، وہ ساری چیزیں ہمارے پاس بنی ہوئی. اسی طریقے سے سوچ سمجھ کے سائنٹیفک طریقے سے ہم نے وہ ڈیولپ کیا ہوا، جو ہم نے گورنمنٹ کو بھی سبمٹ کیا تھا، اس لیے کہ گورنمنٹ کو لگے کہ یہ سیریس ہے، اس پہ ہم نے کام وہ کر کے رکھا. دیکھیں، آپ اگر بالخصوص واتھ ہاربر کے لیے سوال پوچھ رہے ہیں تو ہم نے پہلے ہی کہا کہ وہ کوئی میرا واٹس ایپ کا یا کسی کا بھی یہاں ذاتی پروجیکٹ نہیں ہے. وہ پہلے کلیئر ہونا چاہیے. وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے پروجیکٹ بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. تو جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ آپ کا عوام الناس کے لیے کیا میسج رہے گی، وہ کافی ریلیونٹ کویشچن ہے. وہ یہی کہ یہ انسٹیٹیوشن آپ کا ہے. اب اس میں ہم عملی جامہ کیسے پہنائیں؟ ابھی تو انہوں نے ایکٹ پاس کیا ہے، موسٹ ویلکم. لیکن اب اس ایکٹ کے اندر کیا شرط و شرائط ہوں گی وہ ہمیں پڑھنی ہے. اس کو دیکھ کے
हम फिर आगे का मंसूबा बनाएंगे। हमने वेलकम किया, लेकिन हमने हर बार ये कहा है और हम आज भी ये चीज़ दोहराना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए इसमें प्रोटेक्शन होनी चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेके हो या फिर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने के लेके हो, ये दोनों चीज़ों में प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल हम जो रियासत है खोल देते हैं कैपिटलिस्ट के लिए, क्योंकि जैसा हमारा भी जो प्रोजेक्ट है ये आवाम के लिए, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, किसी का कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें। अब हम नहीं चाहते कि प्रॉफिट की आड़ में जो है बाहर की यूनिवर्सिटीज आए। हम खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन होनी चाहिए। हमारे लिए मतलब ये नहीं कि वत हर के लिए, किसी के भी लिए जो भी जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करना चाहता है, बी दैट द एम्प्लॉयमेंट, बी दैट द पीपल और द बिजनेस हाउसेस जो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, प्रायोरिटी कश्मीर जम्मू कश्मीर के लोगों को देनी चाहिए। और हम वेलकम करते हैं अगर जैसे हमारे लोग बाहर जाके पढ़ते हैं, तो बाहर से अगर स्टूडेंट्स यहाँ आए पढ़ने के लिए, या बाहर से अगर कोई फैकल्टी बहुत अच्छी फैकल्टी हो जिसकी हमें ज़रूरत हो यहाँ पे, वो आए, उस चीज़ का वेलकम करते हैं। हम इंक्लूसिव है, लेकिन ये है कि प्रोटेक्शन ज़रूरी है। जी थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि हमारे जो ओवरऑल प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स तो हम सबको पता है, जितने भी टेबल के इस साइड है टेबल के उस साइड बैठे हैं, अगर हम किसी से भी पूछें, इफ यू आस्क एनीवन हियर, एवरीवन ऑफ अस कैन काउंट ऑन देयर फिंगर टिप्स कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं, बट हाउ मेनी ऑफ अस आर वर्किंग फॉर द सॉल्यूशंस, जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। मुझे लगता है कि अभी जो कश्मीर को अगर हम एज अ होल लें, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन द टॉप, वी आर like 6% above the national average when it comes to unemployment and all that. The first and foremost thing is that are we at least working for some solutions? अगर हम solutions पे बात करते हैं, world is moving, दुनिया पूरी change हो गई। Recently, China has opened an hospital where there are no doctors. So this shows that the future of education is going to be something different. अगर हम इन चीजों को एज अ चैलेंज लेते हैं और अपनी सोसाइटी में बाय एंड लार्ज हम कोई भी चीज चेंज करना चाहते हैं, मुझे लगता है ये दैट्स वेलकम। ये खाली एक बिल में एक ड्राफ्ट इसके एज सून एज पॉसिबल गवर्नमेंट शुड कम अप विद लाइक फर्दर लाइक हाउ टू डू अबाउट इट, सो दैट कि द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच इज अक्रॉस द ग्लोब, नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर और इन आवर कंट्री, इट इज अक्रॉस द ग्लोब, टू एड्रेस दैट एजुकेशन कैन ओनली प्ले पार्ट। आई ऑलवेज से वन थिंग दैट 3 parameters which can eradicate that: first education, second education, and third education. I would like to express heartiest gratitude to the Honorable Education Minister Sahiba for having passed this long cherished Private University Act in the Assembly. This is a moment of great joy and exuberance for all of us, for our future generation. And so far as Waqf Harbour University, the proposed Waqf Harbour University is concerned, it will inshallah be the first kind of its own, first kind of university which will be community driven, which will be crowd funded, and which will be for all of us, by all of us, for all of us. Which will, I think we shall inshallah focus here on holistic and logistic and multidisciplinary higher education system, which will embrace side by side. We have to embrace innovation, critical thinking in the education setup, so that we can be able to find ways, to find solutions to the so many problems of the society. Ranging from technology problem, technology issues, environmental issues, job market, and everything in between. Our focus, inshallah, would be to make education job-oriented, skill-based, and outcome-based, where we will have teachers who will engage the students, inshallah, in the active participation, in the active construction of teaching learning. Hope we will succeed in this. Hope that we will be guided by, because we have already set our mind on the goal, and inshallah Allah's help will come to us. He will pave ways for us to reach this long cherished goal. Thank you. मैं डॉक्टर बोल रही हूँ।
मैंने बहसियत डायरेक्टर एक्सटेंसिव एजुकेशन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शालीमार में काम किया है, और जो आज का ये मुझे इतनी खुशखबरी मिल रही है, इसमें अल्लाह का शुक्र है पहले, जिसने हमें ये दिन भी दिखाया, और हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसमें काफ़ी मेहनत की, और वो काफ़ी विजनरी भी है। उन्होंने समझा कि ये इनकी ज़रूरत है, हमारे बच्चों की यहाँ ज़रूरत है, हमारी जो पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर की है उनकी ज़रूरत है। वो समझकर उन्होंने आज ये इतना अच्छा डिसीजन लिया, और जिसके नतीजे में आप भी हमारे पास यहाँ बैठे हैं, और आपकी भी इसमें इनायत है कि आप आ गए, ये खुशी शेयर करने के लिए आप यहाँ हमारे पास आ गए। तो मैं एक बहसियत डायरेक्टर एक सीनियर ऑफिसर यूनिवर्सिटी की रही हूँ, और मेरा बहुत क्लोज रहा है कंटैक्ट अपने स्टूडेंट्स के साथ वहाँ, बहुत ज़्यादा, इवन द टीचर्स ऑल्सो, जिनको मैंने काफ़ी गौर से देखा था अपने सर्विस कैरियर में कि कितनी तकलीफ़ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कितना फेस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उनकी वजह क्या है, वो सब कुछ देखकर हमने एक थोड़ा सा माइंड डेवलप किया है। एंड शुक्र है अल्लाह का, डॉक्टर मखदूमी साहब के साथ मुलाकात जब हो गई तो ये चीज़ें सब हमने डिस्कस किए हैं कि हम ऐसा एक इंस्टीट्यूशन यहाँ बनाएंगे जिसमें जो अपने प्रॉब्लम्स हमने यहाँ फेस की है, हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं, हम उनके पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, तो उनको हम कैसे हल कर लेंगे ताकि आगे जो हमारी पॉपुलेशन आ रही है उनको ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो फूले फलने चाहिए। और जिस तरीके से आज दुनिया दौड़ रहा है आगे, हमारे भी बच्चे घर में ही ऐसी दौड़ लगाएंगे जिससे उनका मुकाम ऊंचा हो जाएगा, और उनके घर वालों का, उनके माँ बाप का, और ओवरऑल हमारे स्टेट का, फिर हमारी कंट्री का मुकाम इतना ऊंचा बन जाए जिससे हमारी इज्जत रहेगी और हमारी कामयाबी भी रहेगी। ये चीज़ें मद्देनज़र रखकर ये दिन हम आज देख रहे हैं, और इसमें डॉक्टर मखदूमी साहब का भी मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। इसने काफ़ी मेहनत इसमें की और काफ़ी दौड़ धूप, कभी हम मायूसी में भी आ जाते थे, लेकिन हमने ये छोड़ा नहीं, ये विजन जो हमारा है ये छोड़ा नहीं, इसको हमने पकड़ लिया और आगे इसमें कर लिया। और आज हम ये दिन देख रहे हैं जिससे हमें एक होप हो रही है कि हम आगे कामयाब हो जाएंगे, जो हमारा मकसद है वो अल्लाह ताला हमें पूरा करके दिखाएगा। हम इस पे काम करते आ रहे हैं, और कई लोग हमें पूछते थे कि शायद आप कुछ नहीं कर रहे, इतनी देर हो गई, कुछ साथ थे छोड़ के चले गए, कुछ थक गए, कुछ डर गए, जो भी है। लेकिन मसला उसमें ये था कि हमारे पास एक्ट नहीं था। हमारा पहला काम था इसी एक्ट के लिए काम करना, इंतजार करना, बात करना, लॉबिंग करना, जो आज जो है सक्सेसफुली इट्स फ्रक्टिफाइड, इट हैज कम टू द फोर। एंड नाउ हमारा जो दूसरा इसके बाद स्टेप होगा, इंशाल्लाह ताला आप का साथ रहना चाहिए। हम आपको हर कदम पे साथ रखेंगे और आपको अपडेटेड रखेंगे कि हमारे जो आगे वाले, अब बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट्स ऑफ द पॉलिसी नाउ which we have not read, and we're hoping that that will be conducive for the people of Jammu and Kashmir. देखिए एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये जो आज बिल पास हो गई असेंबली में, ये बेसिकली कल्मिनेशन ऑफ ड्रीम जो आंजहानी शेख साहब ने 1951 में एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देखा था। क्योंकि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्ट था ये उसी की कल्मिनेशन है, जो आज उमर साहब ने असेंबली में जो बिल पास करा, ये उसी का कल्मिनेशन है, जो ड्रीम शेख साहब ने जरूर उस वक्त देखा होगा, और आज उसकी रूह को तस्कीन मिलेगी जब आज हमने देखा कि असेंबली में बिल आकर ये बिल पास हो गई। इस वजह से इट्स ए हिस्टोरिक स्टेप फॉर विच वी कंग्रेचुलेट उमर साहब एंड हिज कोलीग्स।